تو میں اب خطاب کے لیے اور ناصحانہ کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان سے تشریف لانے والے حضرت اقدس مولانا شمشاد احمد صاحب. میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مولانا شمشاد احمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم اور برادران اسلام اور میرے طالب علم ساتھیوں، جامعہ عمر بن خطاب کے یہ ثمرات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جہاں ان میں ان عزیز طلباء کی محنت کا اور ان کے عظیم اساتذہ کرام کی محنت کا اور موجودہ انتظامیہ کی محنت کا دخل ہے، اور مدرسہ کے معاونین کے تعاون اور ان سے محبت کرنے والے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے، ان کی دعاؤں کا دخل ہے. تو وہاں ان ثمرات اور یہ پھل جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پھل میں جامعہ کے بانی حضرت مولانا کریم بخش رحمہ اللہ تعالی اور اس جامعہ میں دور حدیث کی بنیاد رکھنے والے میرے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا یاسین صابر رحمہ اللہ، ان دو حضرات کی محنت کا بھی یقیناً دخل ہے. اللہ ان حضرات کو اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے. میں 3 باتیں مختصراً عرض کروں گا. ایک عزیز فضلاء سے جن کو اللہ نے علم دین کی دولت سے نوازا، قرآن کریم کی دولت سے نوازا. پہلی بات میری ان سے ہوگی، ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ یہ احساس کم تری کا شکار مت ہوں. اس بات کو نہ دیکھیں کہ ان کے جسم پر لباس سادہ،
اس بات کو نہ دیکھیں کہ ان کی جیبیں خالی ہیں، بلکہ ان کی نظر اس بات پر ہونی چاہیے کہ ان کے سینے میں انبیاء کی وراثت موجود ہے۔ اگر تم احساس کمتری کا شکار ہوگے، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھو گے، تو پھر کسی سے اپنے اکرام اور اعزاز کی توقع مت رکھنا چاہیے۔ عربی کا ایک شعر کہتا ہے، نفسک اکرمھا فانک ان تہن علیک فلن تلقى من الناس مکرما، کہ اپنی عزت خود کرو، اپنا اکرام خود کرو۔ اگر تم اپنی نظروں میں گر جاؤ گے، اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھو گے، پھر لوگوں میں کوئی تمہارا اکرام کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو جو دولت آپ کے سینوں میں موجود ہے، دنیا کا دامن اس سے خالی ہے۔ آپ کے پاس جو دولت ہے، قرآن کریم کی دولت، آسمان زمین کی اس دولت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما خلق اللہ من سماء ولا ارض اعظم من آیت الکرسی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت الکرسی سے زیادہ عظمت والی چیز کوئی نہیں بنائی، نہ آسمان نہ زمین دی۔ تو صرف ایک آیت، آیت الکرسی، اس کی عظمت آسمان زمین سے زیادہ ہے۔ آپ کے سینے میں جب قرآن کریم کی تمام آیات محفوظ ہیں، آپ کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے، تو آپ کے سینے میں کتنی عظیم دولت ہوگی۔ یعنی جب صرف ایک آیت، آیت الکرسی، اس کی عظمت آسمان زمین سے کہیں زیادہ ہے، تو جب اللہ نے آپ کے سینے کے اندر یہ دولت رکھ دی، قرآن کریم کی تمام آیات آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئی، تو آپ کے سینے میں کتنی بڑی دولت ہوگی۔ اس لیے احساس کمتری کا شکار مت ہوں، آپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ جو میں نے حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم انہ لا رتبۃ فوق النبوۃ ولا شرف فوق شرف الوراثۃ لتلک الرتبہ، فرمایا کہ یہ ایک واضح بات ہے کہ نبوت سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ایک واضح بات ہے کہ نبوت سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں۔ تو جب نبوت سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں، تو اس رتبے کی وراثت سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے۔ تو اللہ نے آپ کو انبیاء کی وراثت عطا کی ہے، جن کا مقصد اقتدار محض، میں لفظ محض بھی بڑھا رہا ہوں، جن کا مقصد اقتدار محض ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، ان کو اقتدار مل جائے، تو ان کو فرعون کی وراثت مل جاتی ہے۔ اور جن کا مقصد مال محض ہے، اگر ان کو مال مل جائے تو ان کو قارون کی وراثت مل گئی۔ اور اللہ آپ کو اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو انبیاء کی وراثت مل گئی ہے۔ تو آپ کے پاس جو دولت ہے، یہ معمولی دولت نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، کہ آسمان زمین کی مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے، بخشش طلب کرتی ہے۔ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایو منصب یزید علی منصب من تشتغل ملائکۃ السماوات والارض بالاستغفار له، فرمایا کہ اس شخص کے منصب سے بڑھ کر کس کا منصب ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے آسمان زمین کے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ جیسے
اس شخص کے منصب سے بڑھ کر کس کا منصب ہو سکتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں، زمین کے فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ فرمایا فَهُوَ مَشْغُولٌ بِنَفْسِهِ وَهُمْ مَشْغُولُونَ بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُ، وہ عالم اپنی ذات میں مست ہوتا ہے، اپنی ذات میں مشغول ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے استغفار کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے جو آپ کو دولت دی معمولی دولت نہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل آیت فی القرآن ہی درجۃ فی الجنت، قرآن کریم کی ہر آیت جنت کا باغ ہے۔ تو جس کے سینے میں قرآن کریم کی ایک آیت محفوظ، اس کے سینے میں جنت کا ایک باغ محفوظ ہو گیا۔ جس کے سینے میں 2 آیتیں محفوظ ہیں، اس کے سینے میں جنت کے 2 باغ محفوظ ہو گئے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تورات پر ایمان رکھنے والے، انجیل اور زبور پر ایمان رکھنے والے، وہ مرنے کے بعد جس جنت میں داخلے کی امید رکھتے ہیں، ایک مومن مسلمان نے آج ہی اس جنت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ جی تورات پر ایمان رکھنے والے مرنے کے بعد جنت میں داخلے کی امید رکھتے ہیں، انجیل اور زبور پر ایمان رکھنے والے مرنے کے بعد جنت میں داخلے کی امید رکھتے ہیں، لیکن ایک مومن مسلمان نے آج ہی اس جنت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس لیے احساس کمتری کا شکار مت ہوں۔ دوسری گزارش ان سے محبت کرنے والوں سے ہے، جو ان کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو مبارک ہو۔ اس لیے کہ قرآن سے محبت کرنا، قرآن والوں سے محبت کرنا، یہ بھی عظیم دولت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد، کہ مجھے سورہ قل هو اللہ احد سے محبت ہے۔ کون سی سورت سے جی؟ تو آپ نے فرمایا ان حبک ایاہا ادخلک الجنہ، تیرا اس سے محبت رکھنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اور تیسری گزارش تعامل کرنے والوں سے کروں گا۔ علماء نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص حاتم تئی کے پاس آیا، اس نے حاتم تئی سے 2 درہموں کا سوال کیا، 2 روپے کا سوال کیا۔ حاتم تئی نے اس کو 2 تھیلیاں دے دی، اور ہر تھیلی کے اندر 100 درہم تھے۔ تو مانگنے والے نے کتنے مانگے؟ 2 درہم 2 روپے۔ حاتم تئی نے 200 روپے دے دیے۔ کسی نے حاتم تئی سے پوچھا کہ جی سیل نے تو 2 روپے مانگے، مانگنے والے نے 2 درہم مانگے، آپ نے 200 کیوں دے دیے؟ تو اس پر حاتم تئی نے کہا کہ اس نے مانگا اپنی ضرورت کے مطابق، اور ہم نے دیا اپنی حیثیت اور شان کے مطابق۔ اب جب ایک حاتم تئی 2 درہم مانگنے والے کو، 2 روپے مانگنے والے کو اپنی حیثیت اور اپنی شان کے مطابق 200 دے سکتا ہے، تو اگر کوئی مسلمان اس مدرسے کے اندر 2 روپے جمع کرا دے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 200 روپیہ بھی نہیں دے سکتے؟ حاتم تئی 2 روپے مانگنے والے کو 200 دے سکتا ہے، تو اگر عام میں سے کوئی، مسلمانوں میں سے کوئی 2 روپے دے دے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 200 نہیں دے سکتے؟ اس لیے ان مدارس کا تعاون کریں اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں۔ میں آخری بات عرض کروں، بات ختم کروں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، سوائے 2-3 حکمرانوں کے اکثر حکمران ایسے گزرے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے مخالف رہے۔ اکثر حکمران، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر حکمران ان کا ساتھ دیتے، حکومتیں ان کا تعاون کرتی،
تو کسی غیر مسلم کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ قرآن اس وجہ سے دن بدن پھیل رہا ہے، اس وجہ سے حفاظ کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ حکمران ان کی پشت پر ہیں، حکومتیں ان کی پشت پر ہیں، جبکہ اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اس کا محافظ میں خود ہوں۔ جی جیسے دیکھو بیت اللہ جہاں موجود ہے خشک پہاڑ ہیں، پانی کے چشمے نہیں، سبزہ نہیں۔ اگر وہاں پانی کے چشمے ہوتے، وہاں سبزہ ہوتا، تو کسی غیر مسلم کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ مسلمان وہاں جا رہے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، مگر اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ سیر و سیاحت کے لیے نہیں جاتے، یہ خالص میرے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر حکومتیں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی پشت پر ہوتی تو کسی غیر مسلم کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ قرآن کریم کے حافظ اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ حکومتیں ان کی پشت پر ہیں۔ تو اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ اس کا محافظ تو میں خود ہوں۔ جی اس لیے حکومتیں مخالف ہے، لیکن الحمدللہ دن بدن حفاظ کی حافظات کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو یہ کام کس کا ہے حفاظت؟ جی خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ اگر مجھ سے، آپ سے، زید سے، عمر سے، کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام لے لے اس کی حفاظت کا، تو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ جی اللہ ان مدارس کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیکم۔